بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ علامت ہے اعتقادی منافقوں کی، جس کو دراصل اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ اس کے برعکس عملی منافقت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3، جب امانتی بنایا جائے یعنی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ اور چوتھی علامت ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی گندی زبان استعمال کرے، بیڈ لینگویج یوز کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک نشانی کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان جہاں ہو وہ جھوٹ نہیں آتا، وہاں وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان کی زندگی میں جھوٹ شامل ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قسم کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ منافق کی جتنی بھی علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت اور کوئی بھی عادت اور کوئی بھی خصلت ہمیں پسند نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جھوٹ بولنا اپنے لیے تو بسا اوقات ہم جائز سمجھتے ہیں، کیا کریں مجبوری ہے، لیکن کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ جھوٹ بولے۔ وعدہ خلافی خود کر جائیں گے تو اپنے لیے کئی ایک جواز رکھتے ہیں، کئی ایک تعویلیں کریں گے کہ یہ مجبوری ہوگی تھی، کئی ایک بہانے اس پر مزید جھوٹ بھی بول کر دوسرے کو مطمئن کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی وعدہ کرے کہ میں آ رہا ہوں اور پھر نہیں آئے، اگر کوئی وعدہ کرے کہ میں یہ چیز لا رہا ہوں اور نہیں لائے اور آپ انتظار ہی کرتے رہ جائیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کبھی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے کہ جس کے اندر یہ عادت ہوگی۔ تو اسی لیے منافقت کی جو علامت بتائی گئی اور ہمیں جو یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں اور یہ عادتیں اپنے اندر سے دور کر لیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں، نقصان دراصل ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ایسی عادات انسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ امانت صرف مالی کی نہیں ہوتی، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بات اپنی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہ آپ آگے نہیں کسی کو بتائیں، یا یہ کہ کسی کے پاس کوئی مال یعنی پیسے یا کسی چیز کی شکل میں بھی کوئی امانت رکھوا سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس امانت کا کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس چیز کو گم کر دیتے ہیں، اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، وعدہ کر کے بات کو بھلا دیتے ہیں، یا یہ کہ اس کو جس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ دوسرے کو نہ بتایا جائے وہ اس کو کھلے عام بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی منافقت کی علامت میں شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں منافقت کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ہی وہاں پر اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا ذکر آیا ہے، کہ منافق جہاں جھوٹ بولتے ہیں وہاں ان کی ایک اور بہت اہم علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ تو گویا منافقت کے علاج کے لیے کیا ضروری ہے؟ کثرت سے ذکر الہی۔ پھر اسی طرح منافق کی علامت جو جھوٹ بولنا بتائی گئی،
تو اس کے لیے یہاں تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے اور مذاق کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو باتوں باتوں میں اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہلاکت مول نہ لے۔ اچھا، اس سے کیوں منع کیا گیا؟ حالانکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی کا دل خوش کرنا بھی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کا طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ کو وہ چرواہے کی کہانی بچپن سے پڑھائی گئی ہوگی اور آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ جس میں ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے اور روز شور مچاتا ہے، شیر آیا شیر آیا، اور گاؤں والے دوڑتے ہیں اس کی مدد کے لیے، ہنسنے لگتا ہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اور ایک دن حقیقت میں شیر آ گیا اور اس نے شور مچایا تو کوئی اس کے پاس نہیں پہنچا اور بالآخر اس کی موت آ گئی، یعنی شیر نے اس کو ہڑپ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی کہانی، اگرچہ یہ منافقت کی علامت کے طور پر تو نہیں پڑھائی جاتی ہمیں، لیکن ایک مشہور کہانی ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی سے سبق یہی ملتا ہے کہ جھوٹ چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ گالی دینا جو ہے یہ انسان کی اپنی عزت اور وقار کے بھی خلاف ہے، انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی زبان گندے الفاظ بولے، کیونکہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اس کے اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم کسی کو اپنا دل کھول کر نہیں دکھا سکتے، لیکن جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے اندر کا آئینہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں، ہمارا دل کیسا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مہربان ہوتے ہیں، دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں، ان کی زبان سے بھی ویسی ہی بے اختیار اور بے ساختہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کو بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن منافق کو دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے ایک اپنے اوپر خول چڑھانا پڑتا ہے۔ وہ عام حالات میں تو جیسا ہوتا ہے، لیکن جو ہی کوئی اس کے ساتھ ناروا سلوک کرے اس وقت اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ فوراً ہی گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ جھگڑے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ بری زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں منافق کی ایک اور علامت یہ بتائی گئی کہ وہ عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی عبادت کا کوئی شوق نہیں ہوتا ان کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کس وقت اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا تو آپ بیدار ہو جاتے، پھر فرماتی ہیں کہ آپ اچھل کر اٹھتے، یعنی سستی کے مارے نہیں اٹھتے تھے، نماز کا جب وقت ہوتا تو ایک دم اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھ کر جاتے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ تہجد کے لیے ایک دم اچھل کر اٹھتے تھے، یعنی جو ہی ان کے کان میں اذان کی آواز آتی تو فوری طور پر اپنا بستر چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ اذان کی آواز ہی کم سنائی دیتی ہے، اور اگر الارم لگا دیں اذان کی بجائے تو بھی ہم اس کو بند کر کے پہلو بدل کے پھر سو جاتے ہیں اور کم ہی اٹھنا گوارا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تو فجر کی نماز قضا ہو سکتی ہے، لیکن ایک عادت اور روٹین کے طور پر ایک سچے مومن کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کے لیے شوق سے نہ آئے، کیونکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نام ہے، اور دوست جس سے محبت ہوتی، کیونکہ ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کے لیے ہم کتنے شوق سے اٹھتے ہیں۔ اب اس کا تجربہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے کسی عزیز دوست کا فون آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہ جاتے؟ نہیں، ایک دم اچھل کے اٹھتے ہیں،
اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی باہر دروازے پہ آ گیا تو آپ سب کام چھوڑتے اور بھاگتے ہیں کہ کون آیا. اور خصوصی طور پر اگر کسی ایسے شخص کا پتہ چلے کہ جس سے دلی تعلق ہو، قلبی اٹیچمنٹ ہو، تو اس کے لیے آپ کتنے شوق کے ساتھ والہانہ طور پر آگے بڑھیں گے. اسی طرح جس شخص کو واقعی سچی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز کا وقت ہو اور پھر وہ ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے سستی کر کے نماز کی طرف جائے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے پیار ہو تو پھر تم سو نہیں سکتے، کیونکہ محبت کرنے والے نیند جیسی چیز آسانی سے قربان کر سکتے ہیں.